अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आखिरकार कराची में बारिश हुई और हमें भी थोड़ा मौसम अच्छा लगने लगा, वरना बड़ी शदीद गर्मी से हम लोग गुज़र के इस मौसम की तरफ आए। ज़िंदगी बड़ी आसान होती है मगर हम बेकार की टेंशनों में इसको ज़ाया कर देते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने बात नहीं की, उसने इस तरह से मुझे देखा, बेकार की बातें। कोई बात नहीं करता तो इसमें अफसोस की क्या बात है। आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपना रोल है। रिश्ते खून के हों या एहसास के, किसी की मजबूर करके आप अपनी तरफ मुतवज्जा करना गलत है। चिल करें, अपने साथ रहना सीखें, काम करें, फ़ारिग वक्त में अपने पसंदीदा मशगले जो भी हैं इसमें मसरूफ़ रहें। बस बेकार की बातों से उलझना छोड़ दें। मौसम इतना शानदार था, मैं आपको क्या बताऊं। और बड़ी प्यारी बारिश हुई कराची में, बहुत दुआओं के बाद ही हुई है, क्योंकि जो शदीद किस्म की गर्मी की लहर आई थी उसके बाद ये हमारा हक बनता था। और अल्लाह पाक ने ऐसे बादल बरसाए, हर चीज़ जो है ना धुल के साफ़ शफाफ हो गई। हर चीज़ उजली उजली लगती है और वो आपके मिजाज के ऊपर भी बड़ा असर कर रही होती है। खैर, हमने सोचा कि फ़ायदा उठाते हैं मौसम का, और बहुत दिन हो गए थे बच्चों के लिए कोई बेकिंग वगैरह नहीं की थी, वो करें और आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर करें। कुछ रूटीन भी साथ साथ चलेंगी, कुछ संडे का भी थोड़े बहुत क्लिप्स हैं जो मैंने अपनी फैमिली के साथ किचन में वर्क किया था, वो भी इसमें ऐड होंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे गुजारें। ज़िंदगी में हर वक्त टेंशन ही रहती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ कुछ आसान सी टिप्स दूँगी। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो अपनी लाइफ में उसको फॉलो करें, आपको बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। हैबिट्स चेंज करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ, और हैबिट्स चेंज करने से ही आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका जो है अर्ली मॉर्निंग उठना, और उसको उस वक्त को अपने लिए प्लान करना। आप एज के किसी भी हिस्से में हो, आपको हर हाल में इन चीज़ों को फॉलो करना होता है। जो लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को प्लान करते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कम स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी तवज्जो, सारा फोकस अपने कामों पे होता है और वो बहुत इजीली इन सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। मार्बल केक बनाया था मैंने और बहुत डिलीशियस बना था, और बहुत दिनों बाद बनाया था। जब मुझे स्ट्रेस होता है ना तो मैं बेकिंग की तरफ चली जाती हूँ, या फिर मैं अपनी सेल्फ केयर की तरफ जाती हूँ, ताकि मेरी ना टेंशन डाइवर्ट हो। और आजकल मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इससे ये होता है कि मेरी तवज्जो ना काम की तरफ जाती है। जहन से वो चीज़ें निकालना इतने आसान नहीं होता, लेकिन स्लोली स्लोली ना आपका डेवलप जब होती है ना आपकी सारी की सारी तवज्जो दूसरे काम की तरफ, तो थोड़ा सा वक्त जो होता है ना वो प्रोडक्टिव बन जाता है आपके लिए। तो ये मेरे लिए बड़ा प्रोडक्टिव हो जाता है। लगी रहती हूँ छोटे छोटा करके, कुछ ना कुछ बन ही जाता है। दूसरी चीज़ जो है ना, सोशल मीडिया का वक्त फिक्स करना होगा आपको। हर वक्त फ़ोन, सोशल मीडिया पर रहना आपके दिमाग को थका देता है। अब जो है ना आप दिन के जो है ना कुछ घंटे बिना स्क्रीन के भी गुजार कर देखें। जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे, जब ये सारा सोशल मीडिया नहीं था, जब भी तो वक्त गुजरता था, जब भी तो सेहतें अच्छी थी, जब भी तो आपकी एक सोशल लाइफ होती थी। लेकिन सोशल मीडिया ने ना लाइफ को अपने अंदर ही समेट लिया है। एक रील से हटते हैं दूसरी पे जाते हैं, एक शॉर्ट वीडियो से हटते हैं दूसरे पे जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जिनकी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, बस मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखें, एंजॉय करें, ये भी एक टाइम होता है। लेकिन मुस्तकिल 24 घंटे आप जो है सुबह शाम रात, सुबह उठ रहे हैं तो मोबाइल उठा रहे हैं, रात सोते वक्त भी मोबाइल बंद किया, उस वक्त बंद करें जब आपको नींद आ रही है। तो अपने आप को इतना बेजार ना करें। ये सब चीज़ें आपके अपने हाथों में होती हैं और आप बड़े मज़े से इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं अगर आप उन चीज़ों का अपने लिए एक टाइम फिक्स करें। सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, शुक्रगुजारी और पॉजिटिव थिंकिंग। रोज़ की 3-4 बातें जो होती हैं ना वो अपनी डायरी में लिखें जिनका आप शुक्र अदा कर। आपकी सेहत का, आपके बच्चों के लिए, आपके घर में जो आपको सहूलियात अल्लाह पाक ने दिए हैं उनका, अपने शौहर का, अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का। ये सब चीज़ें बड़ी कीमती होती हैं। जज्बाती तौर पे अगर ना देखा जाए और बहुत सुकून से अगर इन सब बातों को सोचा जाए तो इनसे बड़ी कोई नेमत नहीं होती आपकी ज़िंदगी में। तो इनका अगर आप शुक्र गुज़ार बनना शुरू हो जाएंगी ना, तो ये आदत आपकी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल दे। किसी को अपने सोच से ना देखें। सारे बहन भाई एक माँ बाप की औलाद होते हैं, लेकिन अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग तबीयत के होते हैं। उनको उन्हीं की तबीयत के मुताबिक आप डील करें।
فورس نہ کریں. کوئی کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنے دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس کی انسلٹ نہ کریں. کوئی فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی فائنینشلی ویک ہوتا ہے، کوئی ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی سب کچھ کرنا چاہتا ہے، کسی کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی تو کسی کو فورس نہ کریں. اپنے نظریات کو اب جب چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے نا، آپ کو سب کچھ پازیٹیو لگنے لگے گا اور بڑے مزے سے آپ ان ساری چیزوں کو ڈیل کر جائیں گے. اگلی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی یا واک، جو کہ آپ کے لیے ایک میجک کا کام کرتی ہے، ایک میڈیسن کا کام کرتی ہے، جس کو آپ کسی بھی صورت اگنور نہ کریں. روزانہ تھوڑی دیر کے لیے واک کریں، ایکسرسائز کریں. یہ ایک روٹین ہے جو ہر ایج میں آپ کی ہیلپ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ینگ ہیں جم جا سکتے ہیں. صرف جم جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے آپ کو. مینٹلی اگر آپ جو ہے ڈسٹرب ہیں، آپ جم بھی جائیں، آپ جو ہے ڈائٹ بھی کریں، لیکن آپ نہ الجھے سے پریشان سے رہیں گے. تو یہ جو واک کرنا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے نا، یہ آپ کے کچھ ایسے ہارمونز کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ کے لیے بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں. آج مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا بناؤں، تو بس پھر میں نے سوچا میرے پاس جو ہے نا وہ شیٹس بھی نہیں تھی لزانیہ، اور میکرونی جو تھی وہ بڑی کم کوانٹٹی میں تھی. نوڈلز تھے میرے پاس، تو میں نے کہا چلیں آج اسی کو نا وائٹ ساس بنا کے، چکن ایڈ کر کے، کچھ سوسی سا بنا کے، چیزی سا بنا کے، بچوں کا سنڈے جو ہے نا مزیدار سا بنا لوں. تو میں وہ کر رہی تھی، تو ساتھ ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو بھی کنٹینیو کر رہی تھی. کچھ چیزیں ریفل کرنے والی ہوتی ہیں، الجھن بہت ہوتی ہے مجھے اس چیز سے، لیکن جب آپ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں نا، گھر کی چیزوں کو، کاموں کو، پھر آپ کو ایسی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں جیسے ابھی میں کر رہی ہوں. یہ نہیں ہے اس میں وہ ڈلا ہوا نہیں ہے، ریفل نہیں کیا تھا میں کافی دنوں سے گھر بھی اگنور ہو رہا ہے، بہت ساری میری خود بھی اگنور ہوں، گھر بھی اگنور ہو رہا ہے. لیکن میں کہا نہیں، مجھے اپنے آپ کو خود بھی اسٹریس سے نکالنا ہے. اور میری وہ سسٹر جو اس وقت اس طرح کی پوزیشن سے گزرتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک ویڈیو بناؤں تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو. کوئی آپ کا ایک ایسا فرینڈ ضرور ہونا چاہیے آپ کے بہن بھائیوں میں سے، یا آپ کا کوئی بھی فرینڈ ہو جس سے کہ آپ اپنے دل کی باتیں شیئر کریں. اسٹریس جب بڑھتا ہے نا، تو جب ہم سب کچھ اپنے اندر رکھتے ہیں نا، کسی سے اپنی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ اور ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. تو کسی سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرنا، اپنی باتیں بتانا، یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھا کریں، آپ کی زندگی بہت مزیدار ہو جائے گی. اور اپنے لیے جو وقت آپ نکالتے ہیں، مینس کے می ٹائم، میرے بہت سارے فرینڈس کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ می ٹائم کا جو کہتی ہیں نا، تھوڑا سا وقت صرف اپنے لیے رکھا کریں، جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے. اب بہت لگژری چیزیں نہ کریں نا، اپنے حساب سے ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے خود بڑے لگژری ہیں، ٹھیک ہے؟ چیزیں لے کے آپ لگژری نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ می ٹائم کے لیے آپ کو بڑا لگژریز ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہ جو ہے وہ والی چیئر ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ ریلیکس ہوں، آپ کے پاس فلانی چیز ہونی چاہیے جس پر، نہیں بھائی، لگژریز آپ خود بنائیں گے اپنے لیے. جیسے کہ آپ ایک کپ چائے کا نہ لیں، کافی نہیں لیتے تو سمپل سا گرین ٹی، بک ریڈنگ، قرآن، تفاسیر، احادیث، جس سے کہ آپ کے گھر کا ماحول بدلے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایک خاموش ماحول، اس میں کون سے پیسے لگ رہے ہیں؟ آپ کہیں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں. سیلف میڈیکیشن آپ کے لیے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، بہت فائدہ دیتی ہیں آپ کو. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ اپنی لائف میں ایڈ کریں گے، آپ فریش ہو جائیں گے. اللہ پر سب سے بڑا بھروسہ رکھیں اور اس سے دعا کریں. دعا سب سے زیادہ پاورفل اسٹریس ریلیور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کریں، آپ کی روح کو وہ سکون دیتا ہے. وہی آپ کی ساری چیزوں کے، آپ کے مسائل کے حل کا سورس بنتا ہے. نوافل بڑھا دیا کریں، تسبیحات بڑھا دیا کریں. میں تو واک کرتی ہوں صبح کی اور ایک شام کی، ٹھیک ہے؟ اگر میں نہیں جا سکتی تو گھر میں کرتی ہوں. میں تسبیح لے لیتی ہوں، اس پہ درود شریف ختم کر لیتی ہوں، اس پہ میری جتنی بھی دعائیں مجھے آتی ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. دیکھیں، مسائل تو ہمارے رب کی طرف سے آتے ہیں، اور وہی ہمارے مسائل کے لیے حل کرنے والا کارساز ہے. وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہمارے مسائل کو. وہ ہمیں ذہنی سکون دے سکتا ہے، وہ ہمیں دل کا سکون دے سکتا ہے. تو اسی سے لو لگائیں، اپنے آپ کو روحانی سکون کی طرف لے کے جائیں. آپ کی روح خوش ہوگی نا، آپ خود بخود خوش ہوں گے.
آپ کی اپیرنس نظر آئے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا آپ کتنے مطمئن ہیں، کتنی تسلی میں آپ اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کی زندگی میں اگر ڈفرینٹ پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ اس کو کتنی مضبوطی کے ساتھ فیس کر رہے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں بڑی خطرناک قسم کی پریشانیاں آ رہی ہیں تو تھوڑا اور اپنی نگاہیں نیچے جھکا کے ذرا اور لوگوں کو دیکھیں، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی پوزیشن سے گزر رہے ہیں. تو پھر آپ کو شکر ادا کرنا ہوگا، اور شکر گزاری آپ کو اگلے لمحوں میں آگے تک لے کے جاتی ہے. تو خود کو پرسکون بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب عمل کریں گے تو سٹریس فری زندگی کی طرف آپ موو کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ سٹریس دور ہونا شروع ہو جائے گا. تو جناب یہاں پہ ہمارا کام ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور میں نے آج بچوں کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ کچن میں کام کرو گے. آج میرا کوئی موڈ نہیں میں اکیلے کچھ کروں. تو مسالہ احمد نے ڈالا، سعدی نے کچھ اور کام کیا، میں نے کچھ چیزیں کی، اور اتنا جھٹ پٹ یہ کام ہوا جو کہ مجھے لگتا تھا 2-3 گھنٹوں میں کام ہوتا ہے. نہیں بھائی، آدھے گھنٹے میں میرا کام ختم ہو گیا تھا. دوسرا، میں کوئی ریسیپیز کو بہت زیادہ فالو کرتی ہوں. مجھے بہت لمبی چوڑی ریسیپیز سے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے، مجھے نہیں اچھی لگتی. میں وائٹ ساس بنا رہی تھی، بہت یمی بنتی ہے وائٹ ساس. اس کے اندر آپ نے گارلک ڈالا. آج میں نے فریش گارلک چاپ کیا تھا اور اس کا فلیور ہی اور تھا. میرے پاس پاؤڈر وال فارم میں بھی ہے جو ملتا ہے بازار سے. یہاں احمد اپنے لیے جو ہے چاکلیٹ لگا کے تو وہ اپنے لیے ٹوسٹ بنا رہے تھے. اس کو اچھا لگ رہا تھا کہ اوپر سے براؤن کرنے. میں نے کہا ایئر فرائر میں ہی ڈال دیں، تو انہوں نے وہ اس میں ڈال کے اپنے لیے بڑے مزیدار سے بنائے تھے. میں نے قیمہ اس طرح سے میں نے مفن پین کے اندر قیمہ ڈال کے اس طرح فریز کر لیتی ہوں. تو مجھے ورنہ قیمہ اگر فریز ہو جائے ایک ساتھ تو بڑا پہاڑ سا بنڈل سا بن جاتا ہے، مطلب اچھا خاصا. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے جتنا آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ نے ایک نکالا کیا. یہ احمد لگے ہوئے، ان کو میں نے کہا آپ جو ہے سارے اسپائسز اس میں ڈالیں، سوس ڈالیں، دوسرے اسپائسز ڈالیں. بچے بھی انٹرسٹ لیتے ہیں. سنڈے بچوں کو اپنے ساتھ کچن میں ضرور اپنے ساتھ چیزوں میں لگایا کریں. یہ بچوں کی لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ ہر وقت بیٹھ کے ان کے لیے ہر چیز نہیں کر سکتے، ان کو آنا چاہیے. میرے دونوں بچوں کو بہت کچھ کرنا آتا ہے الحمدللہ، کیونکہ میں نے ان کو روکا نہیں، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. یہاں میں نے اوون کو پری ہیٹ کر لیا تھا، 250 پہ میں نے اوون کو پری ہیٹ کیا تھا، اور 200 کے اوپر میں نے اس کو بیک کیا تھا. کیونکہ ساری چیزیں تو اس کی ریڈی تھیں، کوک ہوئی ہوئی تھیں. جسٹ اس کے اوپر جو لیئر بنائی تھی میں نے، اس کا کرسٹ بنانا تھا، اور اوپر چیز جو ڈالی تھی میں کہا وہ میلٹ ہو جائے اچھے طریقے سے. تو یہ بہت ایک لذیذ سا اور مزیدار سا تیار ہوا تھا. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے آپ لوگوں نے میرے اندر ایک نئی زندگی ڈالی ہے، اور آپ لوگوں نے جس طرح دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا مجھے اثر بھی نظر آیا. اللہ پاک ہمت دیتا ہے. بس آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہمارے اندر ہمت آتی ہے، اور ہماری زندگی میں کوئی پریشانی مشکل آئی بھی ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے. میرے بہت اچھے ساتھی، بہت اچھے دوست لگے مجھے، کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی کسی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو جناب اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیے گا. اجازت دیں، ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین، فی امان اللہ.